اللہ نے فرمایا وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْبَشَرِ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں نے فرشتوں کے بارے میں کسی کو نہیں بتایا، لیکن مالک والے ساتھ میں بولے نا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم زمین پر اللہ اللہ کرتے جائیں گے، آسمان کے تمام فرشتے ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرتے جائیں گے. بولو سبحان اللہ. یہ پہلی بات ہو گئی. دوسری بات پر چلے. ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد مجتبی احمد مصطفیٰ سرکار دو عالم سرور کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا امتی زمین پر، آواز نہیں آ رہی، میرا امتی زمین پر، اور بلند آواز سے میرا امتی زمین پر تو اللہ اللہ کرتا جائے گا. ہمارے نبی فرماتے تو زمین پر اللہ اللہ کرتا جائے گا، اللہ ہمارے سروں سے لے کر پاؤں تک اپنی رحمت نچھاور کرتے جائیں گے. کتنے فائدے ہو گئے؟ تیسرا فائدہ اللہ بھی فرماتے ہیں، ہمارے نبی بھی فرماتے ہیں، میرے ساتھ میں کہو گے انشاءاللہ. ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ میرا امتی زمین پر، آواز نہیں آ رہی، زمین پر کرتا جائے گا. ہمارے نبی فرماتے ہیں اللہ کی قسم ہے میرا امتی زمین پر اللہ اللہ کرتا جائے گا، اللہ ہمارے دل میں وہ چین اور سکون عطا کرے گا جو دنیا کے کسی خزانے میں نصیب نہیں ہوگا. اللہ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ فرماتے میرا نام لیتا جائے گا تیرے دل میں چین اور سکون کا خزانہ نصیب ہوگا. تو میرے مالکہ والو اگر ہم اللہ اللہ کریں گے، نمبر ایک آسمان کے فرشتے ہمارے لیے مغفرت کی دعا کریں گے. نمبر دو اللہ تبارک و تعالیٰ سر سے لے کر پاؤں تک اپنی رحمت نچھاور کریں گے. اور نمبر تین اللہ ہمارے دل میں چین اور سکون عطا کریں گے. بولو سبحان اللہ. اب جو بات کہنے جا رہا ہوں پورا مجمع میرا ساتھ دے گا انشاءاللہ. بھائی دو گے انشاءاللہ، پورا مجمع ساتھ دے گا انشاءاللہ. اللہ فرماتے بولو اللہ. جن کو یاد ہوگا میرے ساتھ میں پڑھیں گے. اللہ جل جلالہ عمن والہ فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. ان کو کہ وہی آیت یاد ہے، میرے ساتھ میں پڑھے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. پورا مالک سبحان اللہ ایک ایک جملے پر بولے گا. اللہ جل جلالہ فرماتے یہ ربیع الاول مہینہ بڑے پیار سے سنے. اللہ فرماتے اے میرے پیارے بندو آج زمین پر میرا نام لے لو، میں آسمانوں پر تمہارا نام لینے والا. ساتھ دو گے انشاءاللہ. اللہ فرماتے زمین پر میرا نام لے لو، میں آسمانوں پر تمہارا نام لینے والا. اللہ فرماتے گنہگاروں کے بیچ میں میرا نام لے لو، میں معصوموں کے بیچ میں تمہارا نام لینے والا. اللہ فرماتے انسانوں جناتوں کے بیچ میں میرا نام لے لو، میں فرشتوں کے درمیان تمہارا نام لینے والا. اللہ فرماتے فرش پہ میرا نام لے لو، میں عرش بری پر تمہارا نام لینے والا. بلکہ اللہ فرماتے تم زمین پر اللہ اللہ کرتے جاؤ گے، کرتے کرتے تھک جاؤ گے. اللہ فرماتے مالکہ والوں میں آسمانوں پر تمہارا نام لوں گا، میں تھکوں گا نہیں. تمہارا یاد کرنا ٹیمپروری ہوگا، اللہ کا ہمارا یاد کرنا پرماننٹ ہوگا. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. اللہ فرماتے مجھے یاد کر لو زمین پر، میں تمہیں یاد کروں گا آسمانوں پر. بولو سبحان اللہ. بھائی اللہ کا ذکر کریں گے انشاءاللہ. مجھے کروانا ہے آپ کے پاس، اللہ کا ذکر کریں گے سب انشاءاللہ. کیونکہ میں اچھا خاصا وقت لے کر آیا ہے نا، وقت ہے نا کتنا ٹینشن دیا ہے. بھائی آپ سب مالکوں والے ہیں ماشاءاللہ. میں بہت خوش ہو کر مالکوں آنا اور انتظار کرتا ہوں کہ کب مالکوں آنا ہو، کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ
मालेगांव मेरे लिए एक फैमिली है, दुआ करें कि अल्लाह वो मोहब्बत अता फरमाए। मैं मेरे भाई को बहुत याद करता हूँ, मरहूम हाजी रशीद शेखानी, जिनके घर पर आज भी क़याम होता है, पहले भी क़याम होता था, और बहुत प्यारे हमारे मरहूम भाई, अल्लाह ताला उनकी करवट मग़फ़िरत फरमाए। आगे मालेगांव वालों को मैंने बड़ा जोश में देखा, एक मरतबा कोई मालेगांव वाला होगा, उसको कोई बिल्ली पाली होगी, बिल्ली पाली होगी या बिल्ला पाला होगा, कोई मालेगांव वाले ने, अरे बता दो कितना जोश में होता। अब ठंडी का मौसम है और बिल्ली को ठंडे ठंडे पानी से नहलाना, ठंडे ठंडे पानी से नहलाना, अब वो बिल्ली या बिल्ला पाला होगा, उसको ठंडे पानी से नहलाना। अब मुफ्ती इस्माइल साहब मेरे जैसा कोई कमजोर आदमी वहां से गया, मैंने कहा अरे भाई मालेगांव वाले, मुझे मालूम है मालेगांव वालों में बड़ा जोश है, बड़ा बड़ा उनके अंदर एक ताकत है, एक हौसला है, एक हिम्मत है, लेकिन ये बिल्ली को ठंडी के मौसम में ठंडे ठंडे पानी से नहलाना। तो कहा मौलाना हाँ मैं भी मालेगांव का, बिल्ली भी मालेगांव का, जैसा मेरे ऊपर कोई ठंडा पानी असर नहीं करता, इसके ऊपर भी ठंडा पानी असर नहीं करेगा। मैंने कहा ठीक है भाई, मालेगांव वाला गुजरात वाले को खाएगा, समझ में आ गए। मैं वहां से चला गया, दूसरे दिन जब वापस आया देखा तो बिल्ली मरी पड़ी है। मैंने कहा मालेगांव वाले ये क्या हुआ, आपने बिल्ली का ये क्या किया? मैंने कल ही कहा था कि आप ठंडे पानी से मत नहलाओ, ये मर जाएगी। हाँ नहलाने से थोड़ी मरी है, जब नहला कर आया वो भीगी भीगी थी, निचोड़ा। मालेगांव में आया और आप लोग खामोश रहेंगे तो नहीं होगा ना। सब पहला काम आज हमें इरादा करना है कि ये मोबाइल से हटकर हमें 24 घंटे इसी मशक करना है कि हम पैदा करने वाले को याद करें। ए मेरे मालेगांव वालों, बुरा मत मानना, हमसे अल्लाह नाराज हो गया है। बोलो हमसे अल्लाह नाराज हो गया है। 2 साल हो गए, अल्लाह की कसम किसी आंख ने काबे को नहीं देखा है। हम में से किसी ने 2 साल हो गए, किसी आंख ने काबे को नहीं देखा है, किसी होठ ने हजर अस्वद को नहीं चुमा है, किसी का पांव मदीना मुनव्वरा की जमीन पर नहीं गया है, किसी ने मुंतजम से चिमटा नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला हमसे नाराज है। अल्लाह की कसम, काबे का दरवाजा अल्लाह के सिवा कोई बंद नहीं कर सकता, मदीने का दरवाजा अल्लाह के सिवा कोई बंद नहीं कर सकता। अल्लाह भी हमसे नाराज है, हमारे नबी भी हमसे नाराज है। इसलिए आज हमें जो काम करने हैं उसमें सबसे पहला काम, बोलो अल्लाह का जिक्र करेंगे इंशाअल्लाह। कौन तैयार है भाई, अल्लाह का जिक्र करेंगे इंशाअल्लाह। और एक अजीब बात बताऊं आपको, अल्लाह का जिक्र इतनी बड़ी इबादत है, इतनी बड़ी इबादत है। हाफिज इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा का ये कौल नकल किया है कि अल्लाह ने बहुत सी इबादतें दी, मगर इबादतों के साथ पाबंदियां भी दी। जैसे अल्लाह तबारक व तआला ने नमाजें कितनी फर्ज की, नहीं बोलो ना, कितनी नमाजें फर्ज की, लेकिन पाबंदी है, कोई छठी ला सकता, नहीं बोलो ना, कोई छठी ला सकता। अल्लाह ने फरमा दिया वसब्बिह बिहम्दि रब्बिका क़ब्ला तुलूइ शम्स व क़ब्ला ग़ुरूब व मिनल लैलि फसब्बिहु व अदबार सुजूद। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया, कुल मिलाकर नमाज़ें कितनी होगी? छठी पाबंदी। नमाज बहुत बड़ी इबादत है, लेकिन अल्लाह ने बता दिया फजर, जोहर, असर, मगरिब, ईशा और सबका टाइम बता दिया, इसमें कोई छठी को बढ़ा सकता? ये पाबंदी है। इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने ज़कात फर्ज की। कुरान करीम में फरमाया व अक़ीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात। अल्लाह तबारक व तआला ने हम पर ज़कात फर्ज की है, लेकिन साल में गौलाने गौल, साल गुजरेगा ज़कात वाजिब होगी। भाई साल गुजरेगा, साल में एक मरतबा ज़कात वाजिब होगी, कोई 2 मरतबा वाजिब कर सकता? नहीं बोलो ना, पाबंदी, कोई 2 मरतबा वाजिब कर सकता नहीं। रमजान का महीना आए, कोई रोजा फर्ज है, रमजान से पहले कोई रोजा फर्ज, रमजान के बाद कोई रोजा फर्ज है। अल्लाह ने फरमाया फमन शहीद मिनकुम अश-शहरा फलयसुम, जिसको रमजान का महीना मिले रोजा रखना फर्ज होगा। रमजान से पहले भी कोई रोजा फर्ज नहीं, रमजान के बाद भी कोई रोजा फर्ज नहीं। अल्लाह नमाज को फर्ज करे मगर पाबंदी लगाए, अल्लाह ज़कात फर्ज करे पाबंदी लगाए, अल्लाह रोजा फर्ज करे अल्लाह पाबंदी लगाए, अल्लाह हज फर्ज करे जिंदगी में एक बार। तो हज जिंदगी में, कोई कहीं जिंदगी में दूसरी मर्तबा जाएगा, सफल हो जाएगा। फर्ज जिंदगी में अल्लाह ने फरमाया वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैत मन इस्तताअ
إليه سبيلا. اب پورا مالیگاؤں کان کھول کر سنے, اگر اللہ نماز کو فرض کرتے ہیں اس کے ساتھ پابندی ہے, زکوٰۃ فرض ہے پابندی ہے, رمضان کے روزے فرض ہے پابندی ہے, حج فرض ہے مگر اس کے ساتھ پابندی ہے. مگر اللہ کی قسم اللہ کا ذکر کرنا کوئی پابندی, اللہ کے ذکر کرنے میں کوئی پابندی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا جملہ, سب سبحان اللہ بولو سبحان اللہ, اتنا پیارا جملہ. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اللہ کے ذکر میں کوئی پابندی نہیں. قیاما وقعودا وعلى جنوبكم بكرة وأصيلا حين تمسون وحين تصبحون وعشيا وحين تظهرون في السفر والعدم والإقامة وفي الصحة وفي السقم علانية وسرا على كل حال. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اللہ کے ذکر میں کوئی پابندی نہیں. کھڑے کھڑے بولو کس کا نام, سب بولیں گے اللہ. کھڑے کھڑے کس کا نام اللہ, بیٹھے بیٹھے کس کا نام اللہ, لیٹے لیٹے کس کا نام اللہ, صبح ہو تو کس کا نام اللہ, دوپہر ہو تو کس کا نام اللہ, شام ہو تو کس کا نام اللہ, رات ہو تو کس کا نام اللہ, سفر میں کس کا نام, حضر میں کس کا نام, بیماری میں کس کا نام, تندرستی میں کس کا نام, امیری میں کس کا نام, غریبی میں کس کا نام. بلند آواز سے کرے تو بھی قبول, آہستہ آواز سے کرے تو بھی قبول, کوئی پابندی. تو سب کریں گے انشاءاللہ اللہ کا ذکر. اور آپ کو معلوم ہے ہم یہ سمجھتے ہیں ذکر کرنا زبان سے اللہ اللہ, اور بے شک وہ ذکر کرنا ہے. اللہ وہ ذکر کے لیے توفیق عطا فرمائے. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں ذکر کا جو طریقہ لکھتے ہیں, آنکھوں کا بھی ذکر ہوتا ہے, کانوں کا بھی ذکر ہوتا ہے, زبان کا بھی ذکر ہوتا ہے, ارے ہمارے ہاتھوں کا بھی ذکر ہوتا ہے, ہمارے بدن کا بھی ذکر ہوتا ہے, ہمارے دل کا بھی ذکر ہوتا ہے, ہماری روح کا بھی ذکر ہوتا ہے. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اتنے اچھے انداز میں اس کو پھیلایا ہے, اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. فرماتے ہیں ذکر العینین بالبکا, اگر کوئی اپنے دونوں آنکھوں سے ذکر کرنا چاہے, اپنے گناہوں پر رونا شروع کرے, اللہ کہیں گے تیری آنکھوں کے ذکر کا حق ادا ہو گیا. بولو سبحان اللہ, ایک ایک جملے پر سبحان اللہ بولو. آنکھوں کا ذکر ندامت کے آنسو ٹپکانا, اللہ فرماتے یہ تیری آنکھوں کا ذکر ہو گیا. ذکر الاذنین بالاصغاء, کانوں کا ذکر کیا ہوگا, کانوں کا ذکر ہم سب کر رہے ہیں. اللہ رسول کی باتوں کو سننا اور اس پر عمل کرنا یہ کانوں کا ذکر ہوگا. بولو سبحان اللہ. وذکر اللسان بالثناء, زبان کا ذکر کیا ہوگا, اللہ 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 کرتے جائیں گے, اللہ کی تعریف کرتے جائیں گے, زبان کا بھی ذکر ہو جائے گا. وذکر الیدین بالعطاء, ہاں حدیث پاک میں لکھا دونوں ہاتھوں کا بھی ذکر ہوتا ہے, اپنے ہاتھوں سے غریب مسکین یتیم بیوہ لاچار مجبور کی مدد کرتا جائے گا. ہاتھوں کا ذکر کرنا بھی مکمل ہو جائے گا. وذکر القلب, آگے کہتے ہیں وذکر القلب بالخوف والرجاء, دل کا بھی ذکر ہوتا. دل کا ذکر یہ ہوتا میرے مالیگاؤں والوں, ہمیشہ یہ تصور کرنا اللہ کا ڈر ہوگا, اللہ کی جہنم کا ڈر ہوگا, اللہ کے قہر کا ڈر ہوگا, اور ساتھ ساتھ میں امید بھی ہوگی اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے گا. ڈرتا بھی جائے گا, امید بھی کرتا جائے گا, یہ دل کا ذکر مکمل ہو جائے گا. وذکر الروح بالتسلیم والرضا, ہمارے بدن میں جو روح ہے اس کا ذکر یہ کہ اللہ کے غیر فیصلے پر راضی, اچھے حالات آئے تو بھی اللہ سے راضی, لاک ڈاؤن آئے اللہ سے راضی, دکان چلے نہ چلے اللہ سے راضی. اللہ فرماتے تیری روح بھی ذکر کرنے والوں میں آ گئی. بولو سبحان اللہ. اور آخر میں حافظ ابن حجر فرماتے ذکر البدن بالوفا, اگر پورے بدن کو ذکر میں لانا ہے تو ایک کام کر لے, غداری کبھی مصطفیٰ سے مت کرنا, کبھی اللہ سے مت کرنا. اگر غداری کریں گے تو وہ بدن اللہ کا ذکر کرنے والا نہیں, وہ شیطان سے قریب ہونے والا ہوگا. اور جو بدن اللہ سے وفاداری کرے, جو بدن مصطفیٰ سے وفاداری کرے,
اس سے بڑھ کر وفادار بدن کوئی نہیں ہو سکتا. تو میرے پیاروں یہ سب ذکر جو میں نے آپ کو بتائے, آنکھوں کا ذکر ہوتا ہے, زبان کا ذکر ہوتا ہے, کانوں کا ذکر ہوتا ہے, دل کا ذکر ہوتا, روح کا ذکر ہوتا, سب کریں گے انشاءاللہ. نہیں بولو نا, سب کریں گے انشاءاللہ. اور ذکر اتنا پسند ہے, آپ کو معلوم ہے ایک مرتبہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ بولو صلی اللہ علیہ وسلم, ایک مرتبہ ہمارے آقا, تھوڑی سی آواز اوپر کریں, تھوڑی سی آواز, ایک مرتبہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں, بولو کہاں پر آئے, مسجد نبوی میں. ایک جوان صحابی وہاں پر ہے, حضرت معاذ, بولو کیا نام, حضرت قربان جاؤ ہمارے نبی پر. حضرت معاذ غریب صحابی ہے, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قریب گئے اور جا کر ان کے ہاتھ کو یوں پکڑا اور کہا واللہ انی لاحبک یا معاذ, اے معاذ اللہ کی قسم میں تم سے بہت محبت کرتا. اب اگر معاذ غریب آدمی, اتنے بڑے اللہ کے نبی جن کے تلوے کو جبرائیل چومتے ہو, وہ نبی آ کر حضرت معاذ کا ہاتھ پکڑے اور کہے اللہ کی قسم میں تم سے بہت محبت کرتا. حضرت معاذ بالکل اچھمبے میں آ گئے, ایک دم سرپرائز ہو گئے اور اللہ کے رسول کا چہرہ دیکھنے لگے کہ اللہ کے رسول آپ اور مجھ سے محبت. ہمارے نبی نے دوسری مرتبہ فرمایا واللہ انی لاحبک یا معاذ, اللہ کی قسم میں نبی قسم کھاتا ہوں, اے معاذ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں. حضرت معاذ نے کہا اللہ کے رسول جب اتنی محبت کرتے ہو تو کچھ نصیحت کر دے, کچھ وصیت کر دے. ہمارے نبی نے کیا فرمایا, ہر فرض نماز کے بعد ایک دعا پڑھنا. بتاؤ پڑھیں گے انشاءاللہ؟ مجھے اگر عربی میں یاد نہ ہو تو اردو میں پڑھیں گے انشاءاللہ. ہمارے آقا, بولو نا, ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ, ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا پڑھنا, اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. ایک ہی لائن کی دعا ہے, بولو اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. ہمارے نبی فرماتے معاذ اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا اور تم کو یہ وصیت کرتا ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا کرنا, اے اللہ میرے کو ذکر کی توفیق عطا فرما دے, شکر کی توفیق عطا فرما دے اور اچھی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما دے. ہمارے نبی بھی جب وصیت کر رہے, کس کی وصیت کر رہے, ذکر, اللہ کو یاد کرنا. تو کون کون تیار ہے, بولو اللہ کو یاد کریں گے انشاءاللہ. بلکہ آپ کو ایک بات بتاؤں, ہمارے نبی معراج پر گئے نا, کیا میں نے کسی کا نکاح قبول کروایا, کیا میں نے مشکل سوال پوچھ لیا؟ ارے مالیگاؤں والے, یہ پہلی مرتبہ ایک جگہ پر گیا ہے, کبھی پہلے آپ نے مجھے دیکھا نہیں تھا. کیسے ٹھنڈے ٹھنڈے رہو گے, بولو نا ہمارے نبی معراج پر گئے, قرآن میں اس کا ذکر ہے نا, بولو نا ہمارے نبی معراج پر گئے. سب میرے ساتھ میں پڑھیں گے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے, ہر آسمان پر ایک نہ ایک نبی سے ملاقات ہوئی. ارے بولو نا, ہوئی نا. مسلم شریف, بخاری شریف میں روایت ہے, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پر گئے, حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی, بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے آسمان پر گئے, حضرت عیسیٰ سے ملاقات ہو گئی, بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی تیسرے آسمان پر گئے, حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی. ہمارے نبی چوتھے آسمان پر گئے, بہت ہی حسین پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی. ہمارے نبی پانچویں آسمان پر گئے, حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی. ہمارے نبی چھٹے آسمان پر گئے, کلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی. اب توجہ دینا, ہمارے نبی آخری آسمان ساتویں آسمان پر گئے, سیدنا خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی. میں اللہ کا ذکر بتا رہا ہوں, ہمارے نبی ساتویں آسمان, حضرت ابراہیم ادھر, ہمارے نبی ادھر. میں کہتا ہوں اگر ایک طرف خلیل اللہ ہے تو دوسری طرف حبیب اللہ ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے نبی کو کہہ رہے آؤ نا, آؤ میرے پاس آؤ نا. ہمارے نبی آگے بڑھے, بالکل حضرت ابراہیم کے قریب ہو گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کتنے پیار سے کہا, اللہ کی قسم یہ امت اتنی پیاری امت ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام ساتویں آسمان پر ہمارے نبی کو کہہ رہے اقری امتک منی السلام, اقری امتک منی السلام, کہ میرے محبوب آپ معراج پر آئے ہو, میرے محبوب آپ معراج پر آئے ہو, واپس مکہ
میں ابراہیم کی طرف سے آپ کی امت کو میرا سلام پہنچا دینا، آپ کی امت کو میرا سلام پہنچا دینا، وَأَخْبِرْهُمْ، اور پوری امت کو خبر کر دینا کہ اللہ نے جنت تیار کی ہے، طیبۃ الارض وعذبۃ الماء، جس کی مٹی بہت پاکیزہ ہے اور جنت کا پانی بہت میٹھا اور ٹھنڈا ہے۔ حضرت ابراہیم کہتے ہیں میرے پیارے نبی جب آپ زمین پر جاؤ امت کو میری طرف سے سلام پہنچانا اور کہنا کہ جنت بہت پیاری ہے، مٹی بہت پاکیزہ ہے، پانی بہت میٹھا ہے۔ لیکن پھر حضرت ابراہیم نے فرمایا وَإِنَّهَا فِي لیکن جنت کی زمین بنجر ہو گئی ہے، بولو جنت کی زمین بنجر ہو گئی۔ ہمارے آقا صاحب نے فرمایا مٹی بہت پاکیزہ ہے، پانی بہت ٹھنڈا ہے، پھر زمین کیوں بنجر ہو گئی؟ اور حضرت ابراہیم نے فرمایا وہ بنجر اس لیے ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، آپ کے امتی ایک تسبیح پڑھتے رہیں گے، اللہ یہاں باغوں کے باغات لگاتے رہیں گے۔ ہمارے نبی نے پوچھا وہ کون سی تسبیح پڑھنا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ان فراسما سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پورا مالے کو ساتھ میں پڑھے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا آپ کی امت کو میرا سلام پہنچا دینا، بتا دینا کہ جنت کی مٹی بہت پاکیزہ ہے، بتا دینا کہ جنت کا پانی بہت ٹھنڈا میٹھا ہے، مگر جنت کی زمین بنجر ہے اور اسے ہمیں بونا ہے، اسے گلزار بنانا ہے۔ ہمارے آقا نے پوچھا ابراہیم یہ جنت آباد کیسے ہوگی، یہاں درخت کیسے لگیں گے، یہ گلزار کیسے بنے گی، یہ جنت گلستہ اور بوستہ کیسے بنے گی؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا آپ کی امت یہ پڑھتی جائے گی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ پڑھتی جائے گی، اللہ تبارک و تعالی جنت میں پودے ہی پودے لگاتے چلے جائیں گے۔ یہ ساری باتیں میں نے آپ کو کئی بھائی سب ذکر کریں گے انشاءاللہ، ابھی نہیں کراؤں گا میں ذکر آپ کو، ابھی توا گرم ہو جائے۔ مولانا عبد الجلیل مولانا عبد الجلیل مجھے نہیں سمجھ میں آتا، آپ کو معلوم ہے مولانا بھائی صاحب آپ تو ماشاءاللہ بہت بڑے ہیں، یہ بیان کرنے والے کو لوگ کیا سمجھتے معلوم ہے، بہت اطمینان میں رہتا ہے اور پھر گاڑی میں آتا ہے اور سارا مجمع ملاقات کے لیے پریشان ہوتا، پھر گاڑی میں بیٹھا چلا گیا، سب کہتے ہیں اچھا کھاتا پیتا، ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہے، لیکن کبھی کبھی مولانا پر بھی حالات آتے ہیں۔ ابھی مولانا میں تو آپ کو سٹی کا نام بھی لیتا ہوں، گجرات میں بروڈا میں بیٹھا تھا، معلوم نہیں کہاں سے کہاں تک تھا، حد بصر مجمع تھا، ابھی بس بیان شروع کرنے والا، یہ تو اللہ نے مالیگاؤں والوں کو بڑی اچھی ڈسپلن دی ہے، بڑا اچھا رسپیکٹ دیا۔ ایک جوان میرے پاس آیا اور آ کر مولانا میرے قریب آ گیا، ایسا میں کرسی پر بیٹھا بس بیان شروع کرنے والا، مجھے کہتا مولانا 2 منٹ صرف 2 منٹ مجھے دے دے، پھر آپ کو جو بیان کرنا کرے۔ میں نے کہا بتا بھائی کیا؟ میرے کو کہتا ہے کہ اسلام میں مرد کتنی شادی کر سکتا؟ مولانا آپ بتاؤ میں کیا جواب دوں؟ میں نے کہا بھائی یہ سوال کوئی یہاں کے مفتی صاحب سے پوچھ لینا، میں تو سورت کا رہنے والا، بروڈا آیا ہوں، کافی لمبا سفر کر کے آیا 2-2.5 گھنٹے کا، یہاں کے کسی مفتی صاحب سے پوچھ لینا۔ مجھے کہتا نہیں کیا آپ مفتی نہیں ہے، کیا آپ اتنا مسئلہ نہیں بتا سکتے؟ اگر کوئی آپ سے مسئلہ پوچھے کہ اسلام میں ایک مرد کو کتنی شادی کی اجازت ہے، کیا آپ بتا نہیں سکتے؟ میں نے کہا بھائی یہاں کے مفتی صاحب کو پوچھ لینا، کہا کہ مجھے آپ کی زبان سے سننا۔ اب کیا کرتا؟ میں نے کہہ دیا کتنا آپ کو معلوم ہے، میں نے کہہ دیا قرآن میں فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ میں نے کہہ دیا اچھا، پھر میرے کہا ٹھیک ہے سر، پھر نہیں مولانا ایک اور سوال، میں نے کہا کہ کیا؟ کہا کہ 4 کر سکتے ہیں؟ ہاں۔ تو مجھے کہتا ہے آپ کیوں نہیں کیے؟ میں نے کہا کیا بھی نہیں اور کوئی ارادہ بھی نہیں، لیکن کہتا نہیں آپ کو کرنا چاہیے۔ میں نے کہا بھائی تو ہاتھ دھو کے میرے پیچھے کیوں پڑا ہے؟ کہ تو بھی بیان کرنا، اتنا بڑا مجمع، اس کو سنبھالنا، 1-1.5 گھنٹے تک بولنا، اور تو مجھے ڈپریشن میں اتنا کنفیوژن میں ٹائم ہو رکھتا۔ کہتا نہیں مولانا بیان کرنے والا کر لے گے، پھر پورا مجمع تیار ہو جائے گا۔
میں نے کہا بھائی یہ بیان کرنے والا نہیں کرے باقی تیرے کو تو مجھے کہتا ہے مولانا لیکن اگر آپ میرے کو اور 2 منٹ دو تو میں آپ کو بہت پتے کی بات بتاؤں. میں نے کہا میرے پاس اب ٹائم نہیں ہے پورا مہینہ, صرف 2 منٹ دو. مجھے کہتا ہے کہ یہ جو شادی ہے نا اس کا لفظ بتاتا ہے کہ 4 شادی کرنا ہی چاہیے, کیونکہ مجھے کہا کہ شادی اس میں حروف کتنے شین الف دالیا, مجھے کہا شادی میں حروف کتنے, میں نے کہا 4. مجھے کہا نکاح, میں نے کہا 4. مجھے کہا زوجتن 4, نساؤن 4, بیوی 4, دلہن 4, پتنی 4, وائف 4. اور مجھے کہتا ہے مولانا یہ تو ہمارے ہاتھ ہے, انگوٹھے ہٹا دو انگلیاں کتنی 4. مجھے کہتا ہے سائنس کہتا ہے کہ اللہ نے جو وہ ہارٹ بنایا ہے بھلے وہ ہارٹ چھوٹا سا دھڑکتا ہے لیکن اس میں 4 کھانے ہیں. پہلا کھانا پہلی بیوی, دوسرا کھانا دوسری بیوی, تیسرا کھانا تیسری بیوی, چوتھا کھانا چوتھی بیوی. جب ایک ہے تو فون نہیں اٹھاتا, 4 ہو تو کیا کرے گا اللہ. میں نے صحیح مفتی اسماعیل اس جوان کو کہا مجھے اللہ کا واسطہ تو جانے یہ تو نے جو کہا نا میرے بھی سمجھ میں نہیں آتا بھائی شادی میں 4 حروف نے, نکاح میں 4 حروف نے, زوجہ میں 4 حروف نے, نساء میں 4 حروف نے, پتی میں 4 حروف نے, وائف میں 4 حروف نے, بیوی میں 4 حروف نے, دلہن میں 4 حروف نے, انگلیاں بھی 4 آتے تو نے انگلیوں کے بارے میں کبھی سوچا نہیں تھا. اور اتنا سا دھڑکتا دل کبھی پتا نہیں چلا کہ اس میں 4 کھانے بیٹھے ہوئے. میں نے کہا بھائی تو جانیے میرے بس کی بات نہیں ہے. کہتا نہیں مولانا آپ لوگ اس میں کمزور پڑ جاتے, آپ بیان کرنے والوں کو اعلان کرنا چاہیے. خیر وہ جب جانے لگا نا مولانا اسماعیل میری اب بتی جلی. میں نے اس کو اے بھائی ادھر تو کہتا ابھی بیان نہیں شروع کرنا. میں نے کہا نہیں شروع کرنا ادھر. اب وہ آیا قریب میں آیا, میں نے کہا یہ عورتیں جو ہے نا جو جوتے پہنتی ہے نا, جوتے پہنتی ہے, سینڈل پہنتی ہے, اس کی ہیلز بہت بڑی بڑی ہوتی ہے. ہاں میں نے کہا جوتے میں حروف کتنے, میں نے کہا ڈنڈا اس میں حروف کتنے, اور میں نے کہا عورت کے ہاتھ میں بیلن دیتا ہے اس میں حروف کتنے. میں نے کہا السلام علیکم مولانا عبد الجلیل آپ کی کوئی ایک میں آپ نے ایسا دھماکہ مچایا ہے. شعر شاعری بہت اچھی, آپ گھر میں بھی سنا تھے. یہ آپ لوگ سوچتے ہوں گے مولانا نے کیا کیا, میں نے توا گرم کیا, روٹی پکانے آ رہا ہوں. آج میں اسی پر آ رہا ہوں. میں نے آپ کو ایک جملہ کہا تھا کہ ذکر البدن بالوفا. آج ہم کو ہمارے پوری باڈی کا سروے کرنا ہے کہ ہم وفادار ہیں یا غدار ہیں, ہم اللہ رسول کے ساتھ محبت کرتے ہیں یا اللہ رسول سے دور جاتے ہیں, ہم اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرتے ہیں یا نافرمانی کرتے. آسان الفاظ میں آج کے بیان کا خلاصہ, ہم محبت محمدیہ وفادار ہے یا غدار ہے. اس کے لیے میں آپ کو بہت پیچھے لے جا رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ سمجھ میں آئے کہ ہمارے نبی کے ہمارے اوپر کتنے احسانات ہیں اور ہم نے اس کے بدلے میں ہمارے نبی کو کیا دیا. کون کون سننے کے لیے تیار ہے؟ سب تیار ہے انشاءاللہ. اس کو سننے سے پہلے آپ کو یہ دماغ میں رکھنا پڑے گا کہ پہلے نبی جو دنیا میں آئے حضرت آدم. ساتھ میں بولو کون حضرت, آواز نہیں آ رہی, پورا مجمع ساتھ میں بولے گا. پہلے نبی جو دنیا میں آئے کون, حضرت آدم علیہ السلام آئے. چلو دنیا میں آئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جنت میں رکھا. ارے بولو نا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جنت میں رکھا کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اور سیدھے پیدا ہوتے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت میں رکھا. حضرت آدم کی کوئی امی کوئی ابا کوئی, حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے اور اللہ نے پھر ان کو بیوی بھی دی. بولو حضرت حوا. اچھا میاں بیوی دونوں ساتھ میں رہتے تھے. آپ سب کو معلوم ہے, میں صرف آپ کو پوائنٹ پر لے جانا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم سے فرمایا دیکھو یہ چھوٹا سا درخت ہے, یہ چھوٹا سا پودا ہے, اس میں 3 دانے ہیں, اس کے قریب. لیکن حضرت آدم گئے. ارے بولو نا حضرت آدم, پھر اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے آدم اور حوا یہ درخت کے قریب مت جانا ورنہ یہ ایک مسٹیک ہو جائے گی, ایک گناہ ہو جائے گا. یہ درخت کے قریب مت جانا. لیکن میرے مالک والو آپ کو معلوم ہے حضرت آدم وہ درخت کے قریب, میں پورا مجمع بولیں گا حضرت آدم علیہ السلام وہ درخت کے قریب. غلطی ہو گئی نا, ارے بولو نا غلطی ہو گئی نا.
اب اس کو دماغ میں رکھتے ہوئے سمجھنا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے ایک غلطی ہوئی. پورا مجمع بولے گا حضرت آدم علیہ السلام سے ایک مسٹیک ہوئی. اب سننا, حضرت آدم زمین پر آ گئے. بولو کہاں گئے؟ زمین پر آ گئے. اللہ نے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آ گئے. اب پورا مجمع ایک دم پوائنٹ سے پوائنٹ دیکھنا. حضرت آدم سے پورا مجمع بولے کتنی غلطی ہوئی, اور حضرت آدم کہاں پر آ گئے؟ اب حضرت آدم بیٹھے. پورا مجمع سننا. حضرت آدم علیہ السلام کیا وہ مولوی جاوید سلام تو نہیں کہہ رہے, ایک تو دکھتا جنت کی طرح ہے. جسے ٹھکراتا میں سمجھتا چھلانگ والا تو نہیں لگا, سوسائڈ تو نہیں کرنے جا رہا, میرا نام خراب ہوگا ایسا مت کرنا. اور اگر مرنا تو میرے کو بولنا ساتھ میں کریں گے. چلو حضرت آدم علیہ السلام بولو پہلے نبی, غلطی کتنی؟ اب حضرت آدم ایک مرتبہ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں. ایک روایت کے مطابق ان کے بیٹے اور ایک روایت کے مطابق ان کے پوتے, وہ بھی نبی جن کا نام ہے حضرت شیس. ساتھ میں بولو حضرت, یا مالیگاؤں میں نام ہوگا شیس نام ہوگا, حضرت شیس علیہ السلام. یہ حضرت آدم کے بیٹے ہیں یا پوتے, ایک روایت کے مطابق حضرت آدم کے بیٹے, ایک روایت کے مطابق حضرت آدم کے پوتے. اب بیٹے ہو یا پوتے ہو مگر وہ بھی نبی ہے. حضرت آدم علیہ السلام بھی نبی. اب پورا مجمع برابر توجہ سے سننا. حضرت آدم علیہ السلام بیٹھے ہیں, سامنے حضرت شیس علیہ السلام بیٹھے. اور حضرت آدم کی ایک عادت مبارکہ تھی کہ جب بھی حضرت آدم بیٹھتے تھے, مجلس میں بیٹھتے تھے, آخری نبی محمد, آخری نبی محمد, آخری نبی محمد. ان کا یہ کمال ہے, ان کا یہ وصف ہے, ان کی یہ منقبت ہے, ان کی شان ہے, ان کی عزت ہے, ان کی رفعت ہے. مطلب حضرت آدم علیہ السلام جب بھی بیٹھے آخری نبی کی تعریف کرے. آج جب حضرت آدم بیٹھے اور ہمارے نبی کی تعریف کرنا شروع کی, سامنے کون بیٹھے تھے؟ وہ بھی نبی. کہنے لگے ابا آدم یہ کیا معاملہ ہے؟ جب دیکھو آخری نبی محمد کی شان, جب دیکھو آخری نبی محمد کی عظمت, بولو صلی اللہ علیہ وسلم. جب دیکھو آخری نبی محمد کی منقبت, بولو صلی اللہ علیہ وسلم. مطلب حضرت شیخ جو بیٹے تھے یا پوتے تھے, کہنے لگے ابا آدم یہ کیا معاملہ, یا دادا آدم یہ کیا معاملہ؟ جب بھی میں آتا ہوں آپ کے سامنے بیٹھتا ہوں, آپ آخری نبی کے کمال ایسے, آخری نبی کا وصف ایسا, آخری نبی ایسے. آپ حالانکہ حضرت شیخ کہتے ہیں میں بھی نبی ہوں, آپ بھی نبی ہیں, اور آنے والے آخری نبی بھی نبی ہے. نبی تو ہم تینوں ہیں. کیا بات ہے کہ آپ آخری نبی, آخری نبی, آخری نبی, آخری نبی. حضرت آدم علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. سبحان اللہ. اب سننا بیٹے شیس, اب بیٹھ جاؤ میرے پاس. آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آخری نبی کا تذکرہ میں کیوں کرتا اور وہ کون ہے اور ان کی وجہ سے ان کی امت پر کتنا بڑا احسان ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا, سننا پہلی بات انگلیوں پر گنتے جانا. حضرت آدم علیہ السلام فرماتے بیٹے شیس مجھ سے ایک غلطی ہوئی. بولو ایک غلطی ہوئی. حضرت آدم فرماتے بیٹے شیس تم کو بھی معلوم ہے مجھ سے ایک غلطی ہوئی. اللہ نے مجھ کو وطن سے بے وطن کر دیا کیونکہ میں تو جنت میں تھا. ارے بولو نا, حضرت آدم علیہ السلام کہاں تھے؟ جنت میں تھے, اور زمین پر آ گئے. ارے آسمانوں پر تھے اور زمین پر آ گئے. تو حضرت آدم علیہ السلام کہتے ہیں بیٹے شیس ذرا کان کھول کر سننا, مجھ سے ایک غلطی ہوئی, اللہ نے مجھے وطن سے بے وطن کر دیا. آخری نبی محمد مصطفیٰ اتنی شان والے, ان کی امت روزانہ گناہ کرے, روزانہ غلطی کرے, روزانہ خطائیں کرے, مگر اللہ ان کو کبھی وطن سے بے وطن نہیں کرتا ہے. مگر اللہ ہم کو وطن سے بے وطن کرتا ہے. حضرت آدم کی بات سننا. حضرت آدم علیہ السلام فرماتے مجھ سے ایک غلطی ہو گئی, اللہ نے وطن سے بے وطن کر دیا. مگر آخری نبی محمد مجتبی احمد مصطفیٰ کی شان ایسی ہے کہ وہ پیارے ہیں تو ان کے صدقے میں ان کی امت اتنی پیاری ہے کہ روزانہ گناہ پہ گناہ کرے, روزانہ غلطیوں پہ غلطیاں کرے, روزانہ مسٹیک پر مسٹیک کرے. آدم فرماتے ایک غلطی پر مجھے وطن سے بے وطن کر دیا. آخری نبی کے امتی روزانہ گناہ کرے لیکن کسی کو وطن سے بے وطن. بتاؤ نا, ہم روزانہ گناہ کرتے, کسی نے مالیگاؤں سے نکالا ہم کو؟
किसी ने खाने से मना किया उनको, किसी ने पानी से मना किया उनको। हजरत आदम से एक गलत हुई, वतन से बेवतन हुए। हमारे नबी के सदके गुनाह पे गुनाह हो रहे, लेकिन अल्लाह कभी वतन से बेवतन। चलो ये एक बात हो गई। दूसरी बात, हजरत आदम अलैहिस्सलाम फरमाते बेटे शीश, मुझसे एक गलती हो गई। पूरा मजमा बोलेगा मुझसे एक गलती हो गई। हजरत आदम फरमाते अल्लाह ने मेरे कपड़े भी उतरवा दिए। हाँ, हजरत आदम जब जन्नत से आए ना, अब आ गए जमीन पर आए, अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा कपड़े उतारो। हजरत आदम के कपड़े उतारो। हजरत आदम अलैहिस्सलाम मारे शर्म कैसे हो गए कि नहीं अल्लाह मेरे कपड़े नहीं उतारना, नहीं अल्लाह मेरे कपड़े नहीं उतारना। अल्लाह ने फरिश्तों को कहा कपड़े उतारो, फरिश्तों ने कपड़े उतारे। हजरत आदम मारे हया के आपने दरख्त के पत्तों को अपने बदन पर लिपट लिया, जिसको कुरान करीम ने फरमाया बदल्लाहुमा बिगुरूर फलम्मा ज़ाक़ा अश-शजरा बदत लहुमा सवातुहुमा वतफ़िक़ा यख़सिफ़ानि अलैहिमा मिन वरक़िल जन्नह। हज़रत आदम फरमाते बेटे शीश, मुझसे एक गलती हो गई, अल्लाह ने मेरे कपड़े उतरवा दिए। आखिरी नबी मोहम्मद मुज्तबा की शान तो देखे, उनकी उम्मत रोजाना गुनाह करे, रोजाना गलती करे। अल्लाह कभी किसी के कपड़े नहीं उतारता, बल्कि कपड़ों पर कपड़े अता करता रहता है। एक एक जुमले पर पूरा मजमा बोले सुभान अल्लाह। हो गए ना कपड़े ज्यादा हो गए कि नहीं हो गए? यहाँ गुनाह हो रहे और यहाँ कपड़े जो अलमारी में बाकायदा अलमारी खोलकर देखता है, ब्राउन वाला पहनने का, ब्लैक वाला पहनने का, सफेद वाला पहनने का, क्रीम वाला पहनने का। तो मेरे प्यारों वहां एक गलती हुई, बदन से कपड़े उतारे गए। यहाँ उम्मत मोहम्मदिया नबी के सदके इतना बड़ा एहसान कि गलती पर गलती करे, मगर अल्लाह ने किसी को नंगा किया, किसी के बदन से कपड़े उतारे, बल्कि अल्लाह कपड़ों पे कितनी बातें हो गई? दो बात। अब तीसरी बात सुना, बहुत पते की बात है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम फरमाते बेटे शीश, मुझसे कितनी गलती हुई? पूरा मजमा बोले मुझसे कितनी गलती हुई? हजरत आदम अलैहिस्सलाम फरमाते बेटे शीश, मुझसे एक गलती हो गई, अल्लाह ने मुझको और मेरी बीवी दोनों में जुदाई करवा दी। हजरत आदम फरमाते जब हजरत आदम जमीन पर उतरे, ये श्रीलंका कोलंबो है ना पहाड़, वहां पर हजरत आदम उतरे और हमारी माँ हजरत हव्वा चट्टान में उतरी। अल्लाह ने मियां बीवी में सेपरेट करवा दिया। अब सुनना, हजरत आदम अलैहिस्सलाम फरमाते मुझसे एक गलती हो गई, अल्लाह ने मुझसे मेरी बीवी भी ले ली। अल्लाह ने मेरी बीवी को मुझसे इतना दूर कर दिया कि हजरत आदम श्रीलंका में और बीवी जद्दा में अल्लाह ने बहुत दूर कर दिया। हजरत आदम फरमाते बेटे शीश, एक गलती पर बीवी जुदा हो गई। आखिरी नबी की शान तो देखो, आखिरी नबी की आजमत तो देखो, उनके सदके उनकी उम्मत रोजाना गलती करे, रोजाना खताएं करे, मगर अल्लाह मियां बीवी में कभी जुदाई, अरे बोलो अल्लाह ने कभी मियां बीवी में जुदाई डाली नहीं। वैसे ही रोजाना गलती हो रही, रोजाना गुनाह हो रहे, घर भी वही है, बीवी भी वही है, बच्चे भी वही है। हजरत आदम एक गलती करे, एक लंबे जमाने तक मियां बीवी में जुदाई, हम गलती पर गलती करें, अल्लाह चाहता तो हमारे और बीवी में जुदाई करवा देता, लेकिन मोहम्मद के सदके अल्लाह को नबी पसंद है, उनके सदके उम्मत भी पसंद है। अल्लाह ने कभी मियां बीवी में जुदाई कराई? इतनी बातें हो गई, तीन बातें। आगे चलो, हजरत आदम अलैहिस्सलाम फरमाते बेटे शीश, मुझसे कितनी गलती हुई? पूरा मजमा बोले मुझसे कितनी गलती हुई? एक गलती हुई। हजरत आदम अलैहिस्सलाम फरमाते बेटे शीश, मुझसे गलती हो गई, लेकिन मेरी एक गलती का चर्चा अल्लाह ने आसमानों पर किया। अल्लाह ने जब तौरात उतारी उसमें भी जिक्र किया हजरत आदम से गलती हुई। अल्लाह ने ज़बूर उतारी उसमें जिक्र किया हजरत आदम से गलती हुई। अल्लाह ने इंजील उतारी उसमें जिक्र किया हजरत आदम से गलती हुई। अल्लाह ने कुरान पाक उतारा उसमें भी जिक्र किया वासा आदम रब्बा फगवा। हजरत आदम फरमा के अल्लाह ने हर आसमानी किताब में मेरी गलती का जिक्र किया, लेकिन आखिरी नबी की शान तो देखो, आखिरी नबी की शान तो देखो कि उनके उम्मती गलती पर गलती करे, अल्लाह किसी से जिक्र नहीं करते, बल्कि करीब बैठने वाले को भी पता नहीं चलता कि ये कौन सा गुनाह करके आया है। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने हमारी गलतियों को ओपन किया,
ارے بولنا ہماری غلطی کو اوپن کیا. ہم کتنے گناہ کرتے ہیں, ہمارے قریب بیٹھنے والے کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ اس نے کتنے کا مال دبا دیا ہے, کتنوں کا قرضہ نہیں دیتا ہے, کتنوں کی زمینوں پر ناجائز قبضہ کیا ہے, یہ کتنوں کو ماں بہنوں کی گالیاں دیتا ہے, یہ دارو پیتا ہے, یہ جوا کھیلتا ہے, یہ ریاض کا کاروبار کرتا ہے, یہ حرام مال کھاتا ہے, یہ حرام بولتا ہے. اللہ نے سب چھپا کے رکھ دیا. حضرت آدم فرماتے ہیں ایک غلطی اللہ نے پورے آسمان پر میرے بارے میں ذکر کیا, آخری نبی کے امتی غلطی پر غلطی کرے مگر اللہ کسی کے گناہ کو آؤٹ نہیں کرتا. اب سننا